ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تعظیم مصطفیٰ بیان فرمایا اور ہم کو تعظیم مصطفیٰ کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو تم محبوب کی آواز پر بلند مت کرو، یعنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا بحث و مباحثہ کرنے میں ایک دوسرے کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتے ہو، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا کرو تو اپنی آوازوں کو نرمی کے ساتھ نکالا کرو، اور میرے رسول کی بارگاہ میں نرمی سے تم بات کیا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول، ان کی آواز بڑی بلند آواز تھی، بڑی ٹائٹ آواز تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی آوازیں اگر وہ دھیرے سے بھی بولتے ہیں تو ان کی آواز ٹائٹ ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو آواز بڑی تیز نکلتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک صحابی رسول تھے، ان کی آواز بڑی بلند تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آگے اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو، ورنہ تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ صحابی رسول جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، روتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں۔ اپنے حجرے میں پہنچ کر کے آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ 3 دن کا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ صحابی رسول اس بند کمرے میں زار و قطار رو رہے ہیں کہ میں جب بھی بات کرتا تھا تو رسول پاک کی آواز سے میری آواز بلند ہو جاتی تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آواز کے بلندی کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور میری زندگی کی تمام نیکیاں وہ برباد کر دی گئیں۔ صحابی رسول اپنے گھر میں تنہائی میں جا کر کے 3 دن 3 رات کا زمانہ گزر گیا، زار و قطار رو رہے ہیں۔ جب 3 دن کا وقت گزرا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی بارگاہ میں 3 دن کے وقت میں کبھی نہیں پایا تو آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ بتاؤ تو صحیح وہ صحابی کہاں ہیں جن کی آواز بلند تھی۔ اب لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے گھر پر پتہ لگانے کے لیے گئے تو گھر سے ان کی اہلیہ نے بتایا کہ 3 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، یہ دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں، اندر اپنے حجرے میں صرف زار و قطار رو رہے ہیں اور اپنے رب سے اپنے جو ہے کیے ہوئے پر شرمندہ ہیں اور اپنے کیے ہوئے پر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو صحابی رسول گھوم کر کے واپس آتے ہیں، سارا معاملہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کو لے کر کے آؤ۔ صحابی رسول ان کے گھر پر پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ چلیے آپ کو اللہ کے رسول نے یاد فرمایا۔ وہ صحابی رسول دروازہ کھولتے ہیں اور پھر بدن میں کمزوری آ گئی، آدمی 3 دن تک زار و قطار روئے، نہ اس سے جو ہے کھانے سے مطلب نہ پانی سے مطلب، تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ تو صحابی رسول نے دروازہ کھولا اور اس صحابی کے
सहारे से मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, और जब मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ तो सही आखिर कौन सी बीमारी में तुम मुब्तला हो जो इतने कमजोर भी हो गए हो, और फिर जो है और 3 दिन से मेरी बारगाह में तुम आए भी नहीं, मेरे पीछे नमाज कर पढ़ने के लिए तुम आए भी नहीं मस्जिद में, क्या वजह है? तो उस सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं जो है आपकी बारगाह में जब भी आता था तो चूंकि मेरी आवाज बड़ी बुलंद है, मेरी आवाज बड़ी बुलंद है, बड़ी तेज निकलती है, हालांकि मैंने गुस्ताखी की नीयत से कभी अपनी आवाज को आपके सामने बुलंद नहीं किया है, लेकिन मेरी आवाज यूं ही बुलंद निकल जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत करीमा नाजिल फरमा दी है कि जो भी मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचने के बाद अपनी आवाजों को बुलंद करेगा मेरे रसूल की आवाज पर, तो उसकी जिंदगी की तमाम नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, उसकी जिंदगी की तमाम नेकियां गारत कर दी जाएंगी। या रसूल अल्लाह, मैं इसी खौफ से रो रहा हूँ कि मेरी आवाज तो हमेशा के लिए बुलंद है, मेरी आवाज यूं ही बुलंद है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी आवाज पर मेरी आवाज बुलंद होने की वजह से मेरी जिंदगी की तमाम नेकियां बर्बाद कर दे, मेरी जिंदगी की तमाम नेकियां जो है वो नाकबूल कर दे। इसी खौफ से मैं रो रहा था। इतना जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में साहब के रसूल ने अरीजा पेश किया, उधर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के आ गए। इरशाद फरमाते हैं, अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है सलाम भेजा है, और ये आपके सहाबी को खुशखबरी दी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो लोग जो जानबूझकर अपनी आवाजों को बुलंद किया करते हैं, गुस्ताखी करने की नीयत से अपनी आवाजों को बुलंद किया करते हैं, यह आयत करीमा उनके लिए है। और इस सहाबी से कह दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी ज़ारो खितार को देख करके, इनकी गिरियावजारी को देख करके अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे इनकी बख्शिश का वादा फरमा लिया है, और इन जो है इनके ऊपर जन्नत को वाजिब फरमा दिया। हज़रात गिरामी, तो ये सहाबी रसूल का अदब था जो उन्होंने हमें और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने का अदब और सलीका बताया। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया कि जब तुम मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचो तो फिर अपनी आवाजों को पस्त रखा करो, नरम लहजा रखा करो, अपनी आवाजों को बुलंद मत किया करो, वरना अगर बुलंद आवाज करोगे, बुलंद आवाज से बोलोगे तो फिर याद रखना तुम्हारी जिंदगी की तमाम नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। और यही वजह है कि आज उलमा फरमाते हैं कि जब मदीना मुनव्वरा में हाजिरी की नीयत से जाओ तो वहां पर अपनी सांसों को भी अदब के साथ लो। शेर में एक शायर ने कहा था किसी बुजुर्ग ने, जो है नफस गुम करदा मी आया जुनैदो बायजीद ईजा, कि जुनैद जैसे जो है अल्लाह के बरगजीदा बंदे, हजरत बायजीद बुस्तामी जैसे अल्लाह के बरगजीदा बंदे, ये लोग जब रसूल पाक की बारगाह में यानी मदीना मुनव्वरा में हाजिरी देने के लिए जाते हैं तो इस तरह से सांस लेते हैं कि पता नहीं चलता कि सांस ले रहे हैं कि सांस रोक के बैठे हैं। ये अदब है सरकार की बारगाह का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह का अदब सिखाया। हज़रात गिरामी, इस आयत करीमा को बयान करने का मकसद ये था कि चूंकि आपको मालूम है कि ये महफिल क्यों और किस गरज से सजाई गई है, आप सभी को मालूम है कि आली जनाब मरहूम बिस्मिल्लाह साहब की रूह के इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद हुआ है। अल्लाह ताला उनको अपने खास फजलो करम से गरीक़े रहमत फरमाए और उन्हें करबट करबट जन्नत नसीब फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज का हमारा और आपका जो माहौल है, एक बुजुर्ग है, मजजूब बुजुर्ग, एक मर्तबा वो बाजार में एक कोने पे खड़े होकर रो रहे थे, खड़े होकर के ज़ारो ख़ितार रो रहे थे। किसी ने देखा, पूछा आप यहाँ खड़े होकर क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरी अल्लाह से बातचीत हुई है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना लिया है। मैंने सोचा कि ये जो दुनिया के लहवो लईब में मस्त हैं, दुनिया के खेल कूद में मस्त हैं, लाओ आज इनकी और अल्लाह की आपस में सुलह करा दो, इनकी और अल्लाह की आपस में सुलह करा दो। तो मैंने अल्लाह से बात कर लिया सुलह कराने के लिए, अल्लाह तो मान गया है, लेकिन आज ये दुनियावी लहवो लईब में मस्त लोग जो हैं वो नहीं मान रहे हैं।
یہی وجہ ہے کہ آج جب لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، نیک اعمال کی طرف بلایا جاتا ہے، تو لوگ آج نیک اعمال سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ علماء کو دیکھ کر کے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو داڑھی رکھنے کے لیے کہہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور کسی نیکی کی طرف بلا لیں، نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیں۔ تو آج لوگ علماء کو دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ آج میں نے اللہ سے بات کر لی ہے، آج تو اللہ مان گیا ہے، لیکن یہ دنیاوی کھیل کود میں مست انسان آج نہیں مان رہا ہے۔ کچھ دن کا عرصہ گزرا، پھر جو ہے وہ بزرگ ایک قبرستان کے کونے پر جا کر کے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہی آدمی اس قبرستان کے راستے سے اس کا گزر ہوا، کہا مجذوب صاحب مجھے آپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، اس دن آپ جو ہے وہاں بازار کے کونے پر کھڑے ہو کر کے رو رہے تھے، اور آج یہاں آپ جو ہے اس قبرستان کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہاں اس دن رو رہا تھا کہ وہاں اس دن اللہ رب العزت کی اور انسانوں کی، زندہ انسانوں کی میں صلح کرانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تو مان گیا تھا، یہ لوگ نہیں مان رہے تو جو دنیا میں موجود ہے، لیکن آج یہاں اس لیے بیٹھ کر کے رو رہا ہوں کہ آج یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں جو زمین کے اندر ہے، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں میری صلح کرا دو اللہ سے، میرے قبر کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے، میں عذاب میں ملوث کیا گیا ہوں، میرے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے، یہ لوگ تو آج ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن عرش کا مالک رب کائنات آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنی زندگی، اگر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے ابھی زندگی دی ہے تو اس زندگی کو غنیمت جانیے، اس زندگی کو غنیمت سمجھیے، اور یہ سوچ لیجیے کہ آج اس دنیا میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ آج اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، ورنہ یاد رکھنا جب اس دنیا کے لہو و لعب میں مست ہو کر کے، دنیا کے کھیل کود میں مست ہو کر کے، دنیا کے رنگینیوں میں مست ہو کر کے، دنیا کے تمام آشائشوں میں مست ہو کر کے ہم اس دنیا سے جو ہے بے فکر ہو کر کے چلے جائیں گے، تو قبر میں جانے کے بعد جو ہے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں رہ کر کے راضی کر لو، مرنے کے بعد اللہ قطعی راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس بات کو سمجھیے۔ اس بزرگ نے کہا تھا کہ آج یہ جو زندہ ہیں آج یہ نہیں مان رہے ہیں، آج اللہ مان رہا ہے، لیکن جب وہ قبرستان میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آج یہ مان رہے ہیں لیکن آج جو ہے اللہ نہیں مان رہا۔ تو سوچئے، آپ غور کیجئے کہ جب دنیا میں ہو تو مطلب کیا ہے اس کا، دنیا میں رہو اللہ کو منا لو، آج دنیا میں رہ کر کے اللہ مان جائے گا، لیکن یہ سوچو کہ اگر قبر میں جانے کے بعد پھر ہم کچھ کر لیں گے وہاں، تو وہاں جو کوئی گھوس یا کوئی اور سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کہ چلو ادھر یہاں سے وہاں ادھر ادھر کر کے اپنا امتحان پار کر لے جائیں گے، نہیں، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے عقیدے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اس دنیا سے جو ہے ایک غلام مصطفیٰ بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوں گے، قبر کے آخر جو ہے قبر کی منزل میں جب فرشتے ہمارے اور آپ کے سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ وہی ہمارے نیک اعمال ہوں گے جو اس دنیا میں ہم کر کے گئے ہوں گے، انشاءاللہ فرشتوں کے سوالات کا جواب بن کر کے ہمارے اعمال کھڑے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ہمیں وہاں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آئے گی، اے میرے فرشتوں، اس بندے نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، اور اس بندے کو آرام سے سونے دو۔ اب فرشتے بھی یہ جملہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ اس طرح سے اپنے قبر میں سو جا جس طرح سے دلہن اپنے بستر پر سویا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمیں اور آپ کو اپنی آوازوں کو بلند کرنے سے منع کیا گیا۔ آج یہ چونکہ موت کے اوپر تقریر ہونی ہے کہ انسان کی موت کس طرح سے آتی ہے، انشاءاللہ ابھی میرے بعد آپ حضرت سے پورا مکمل بیان سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، چونکہ وہاں صرف اعمال ہی نہیں، اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو پھر وہاں صرف اعمال ہی کام آنے والے نہیں،
سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، انسان کا ایمان درست ہونا چاہیے۔ اگر اس کے سینے میں ایمان صحیح و سلامت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہر عمل، اس کے ہر اعمال انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، اور انشاءاللہ یہی اعمال ہمیں جنت تک لے کر کے جائیں گے۔ حضرات گرامی، جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو اس جگہ پر آج لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ، اور یہ تنظیمیں ایک سے ایک چل رہی ہیں جو ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ چھین کر کے ہمیں اور آپ کو غلام مصطفیٰ نہیں بننے دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قبر کی تاریک کوٹری میں جاؤ گے تو وہی ایک ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہمارے اور آپ کی بخشش اور شفاعت کرتی ہوئی نظر آئے گی، وہی ایک ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ قبر میں جاؤ گے تو 3 سوال آپ نے سنا ہوگا، 3 سوال فرشتے آپ سے کریں گے، 3 سوال آپ سے فرشتے کریں گے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صرف 1 سوال ہوگا، اور دیگر کتب حدیث میں یہ 3 سوال کا ذکر آیا ہے، ورنہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو ہے قبر میں صرف 1 سوال ہوگا۔ وہ 1 سوال کون سا ہے؟ وہ 1 سوال یہ ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ 1 سوال جو بخاری اور مسلم میں ہے، ورنہ جو 3 سوال دیگر کتاب میں آئے ہیں وہ یہ ہیں، فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے دوسرا سوال کریں گے، پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر بندہ مومن ہے وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال فرشتے کہیں گے ما تقولو فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ 3 سوال ہوں گے۔ تو مجھے اور سوالوں پر نہیں، بس تیسرا جو سوال ہے اس پر بحث کرنی ہے۔ پہلا سوال ہوگا تو آپ کہیں گے میرا رب اللہ ہے۔ اب اس سوال کے جواب دینے سے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عقیدے کا سوال یا کوئی مسلک کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قبر میں جو تیسرا سوال پوچھا جائے گا وہ مسلک ہی کا سوال ہے، وہ عقیدے ہی کا سوال ہے۔ پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو بہت سارے لوگ دنیا میں، بہت سارے فرقے والے، بہت سارے مذہب کے ماننے والے اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو اگر اللہ کی ذات کو بتا دینے سے امتحان میں آپ کامیاب ہو جاتے، پھر 2 سوالوں کی ضرورت کیا پڑتی ہے کہ سوال میں فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت کرنے سے صرف کام نہیں چلتا۔ اب پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ تو بندہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ تو اب جب اسلام نام بتا دیا بندے نے کہ میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے، تو اب جتنے اللہ کو ایک مان رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جیسے عیسائی، یہودی، نصرانی، مجوسی، یہ سب بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن مذہب اسلام کو نہیں مانتے۔ تو اب جب مذہب اسلام کا سوال کیا جائے گا تو اس جگہ مذہب اسلام کے سوال کر دینے سے اب یہ جو مذاہب کے لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، یہ سارے لوگ اب دوسرے سوال سے چھٹ گئے۔ اب جب بندے نے بتا دیا کہ میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے، تو اب تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے امتحان میں پاس کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے اور وہ مذہب کا ماننے والا ہے، مذہب اسلام کا ماننے والا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، اب اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ اب تیسرا سوال پوچھ کر کے یہ مسلک کا سوال پوچھا جائے گا کہ بتا اس آدمی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ جب لفظ کنتا، لفظ کانا یا کونو جب فعل ماضی پر داخل ہوتا، مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ ماضی استمراری کسے کہتے ہیں کہ دور کے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ تو اب بتائیں، ابھی بندہ مر کر کے قبر میں پہنچا ہے، اب فرشتے اس سے پوچھیں گے جب دنیا میں تھا تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب بتائیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہاں اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے،
اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا، یعنی جب دنیا میں تھا تب اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب بتاؤ یہ عقیدے کا سوال ہے کہ نہیں ہے، یہ مسلک کا سوال ہے کہ نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ مسلک جو ہے مذہب اسلام کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، کہیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں حضور گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، کہیں اپنے جو ہے اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ حضور جو ہے ذرے نہ خدا کی شان کے آگے ذرے نہ چیم سے کمتر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے لوگ اپنی اپنی تقریروں میں اپنی اپنی کتابوں میں لکھ کر کے چلے گئے، لیکن ہمیں اور آپ کو پڑھنے کے امام نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ عقیدہ دیا ہے۔ جب کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ ممر کے مٹی میں مل گئے تو بریلی کا امام کہہ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ جب کوئی کہہ رہا تھا وہ تو مالک و مختار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتے، تو پھر بریلی کے تاجدار کی زبان میں یہ آواز آئی، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب لوگ یہ کہہ رہے تھے بریلی جو ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، تو بریلی کے تاجدار نے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ دیا تھا، اور کوئی غلط کیا تم سے نہا ہو گلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور سید گلزار ملت، فیضان حضور سیدنا محدث کبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس لیے مسلمانوں، جہاں آج ضرورت ہے ہم سب کو اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے عقیدے کو بچانے کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی، وہی ضرورت ہے ہم سب کو کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے اس عقیدے پر مکمل طور سے عمل پیرا رہے اور اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دلوں میں بسائے رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی عقیدہ ہوگا جو ہم کو لے کر کے یہاں سے قبر میں جائے گا، اور قبر سے پھر اٹھیں گے جب تو حشر میں جائیں گے، اور حشر سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ جان رحمت اللہ رب العزت سے ہماری اور آپ کی بخشش اور مغفرت فرما کر کے انشاءاللہ جنت تک لے کر کے جائیں گے۔ لیکن جب عقیدہ مضبوط ہوگا تب، اور عقیدہ ہی اگر ہمارا اور آپ کا پلپلا ہے، عقیدہ ہی ہمارا اور آپ کا اگر گڑبڑ ہے، تو پھر یاد رکھیں لاکھ نمازیں پڑھ لو، زندگی بھر روزہ رکھتے چلے جاؤ، زندگی بھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہو، لیکن جو ہے یہ ساری عبادتیں ہمارے اور آپ کے کام آنے والی نہیں ہوں گی۔ اس لیے مسلمانوں، آپ اصلاح اعمال کی تقریریں بارہا سنتے ہیں، آپ اصلاح اعمال بھی کیجیے، اپنے اعمال کو درست بھی کیجیے، اور اپنے عقیدے کو بھی، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اور کسی چیز کے بارے میں جو ضروریات دین میں سے ہیں، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بات آپ کے دل میں اگر پیدا ہوتی ہے، کوئی شک و شبہ آپ کے دل میں آتا ہے، تو آپ ان علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد اس عقیدے کو جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اس عقیدے کو سن کر کے اسی عقیدے کو اپنے ذہن و دماغ میں نقش کر لیں، اور اسی کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی آپ کا عقیدہ جو ہے خراب نہیں ہوگا، اور کبھی کوئی آپ کے عقیدہ آپ کو جو ہے گمراہ کر کے دین حق سے اور صراط مستقیم سے کبھی کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک واقعہ، لاسٹ واقعہ میں آپ کے سامنے بول کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، بتاؤ تم دنیا بھر کے لوگوں کی روح نکالتے ہو، یہ بتاؤ کبھی کسی آدمی کی روح نکالنے پر تم کو ترس آیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ تم کسی کی روح نکالنے گئے اور تم کو اس پر رحم آ گیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں مولا، 2 مرتبہ ایسا ہوگا، 2 مرتبہ ایسا ہوگا۔ ایک تو وہ کہ ایک دریا ہے، اس دریا میں ایک کشتی پر ایک عورت سوار ہے جو کہ حاملہ ہے، اور وہ دریا میں کشتی جب بیچوں بیچ دریا میں پہنچی، سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی، تو اب دریا کی موجوں نے اور ہواؤں کی جھونکوں نے اس کشتی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، کشتی ادھر ادھر ڈگمگانے لگی۔
پھر تیرا حکم ہوا کہ اس کشتی پر جو لوگ سوار ہیں ان میں سے چند لوگوں کی روح نکال کر کے لے آؤ، اور وہ عورت جو کہ حاملہ تھی اس کی بھی روح نکالنے کا حکم تو نے دیا تھا۔ تو میں وہاں پہنچا، دریا بالکل اپنے پورے شباب کے ساتھ، اس کی لہریں، اس کی موجیں اٹھ رہی تھی، ہوا کے جھونکے بھی اس کشتی کو اپنی آغوش میں لے کر کے اب ڈوبی تب ڈوبی، یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اتنے میں اسی عرصے میں اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا اور وہ کشتی پانی میں ڈوبنے لگی۔ جب کشتی پانی میں ڈوبنے لگی تو جو لوگ تیرنا جانتے تھے تیر کر کے کسی طرح چند لوگوں نے اپنی جان بچائی، اور جن جن کے روحوں کو نکالنے کا حکم تھا میں نے ان کے روحوں کو نکال لیا۔ لیکن جب اس عورت کی روح نکالنے کی باری آئی تب مجھے اس کے اوپر رحم آیا کہ ابھی اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے اور تو نے پھر اس عورت کی روح نکالنے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ میں نے تیرا حکم تھا، تیرے حکم کی پابندی کی، تیرے حکم کی تکمیل کی، میں نے تیرا حکم پورا کیا، اس عورت کی روح میں نے نکال لی۔ اس وقت اس عورت پر رحم آیا تھا۔ تو مولا نے پوچھا پھر، تو چونکہ یہ واقعہ بڑا لمبا ہے میں شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب وہ بچہ جو عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ کشتی کے ایک پٹرے پر کسی طرح سے بچ گیا، اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا، بڑی نوازشیں اس کے اوپر اللہ نے کی۔ اور پھر وہ بچہ جب بچ گیا تو وہ کشتی کا پٹرا تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا تو ایک مچھلی مارنے والا شخص، ایک مچھوارا، اس پٹرے پر جب دیکھا کہ ایک لڑکا تیرتا ہوا رہا، بچہ تیرتا ہوا رہا، تو اس نے پٹرے کو پکڑ کر کے کنارے لایا، بچے کو اٹھایا، گھر لے گیا۔ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی نے جب اس کو دیکھا بڑی خوش ہوئی اور اس کو پالنے کے لیے دونوں نے رکھ لیا۔ اب اس کی لوگ جو ہے پرورش کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بچے کے اوپر بڑی نوازشات کی، بڑی نوازشیں کی اس کے اوپر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بچہ چھوٹا سا تھا، وہ کھیل رہا تھا، تو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں اعلان ہوا کہ سارے لوگ راستہ خالی کر دیں، بادشاہ کی سواری آ رہی۔ سارے بچے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے، لیکن وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کا نام انہوں نے شداد رکھا تھا۔ جو وہ شداد چھوٹا سا بچہ تھا وہ بڑا ہوشیار اور بڑا چالاک تھا۔ اس نے وہ بھاگا نہیں بلکہ وہ جا کر کے ایک ٹیلے پر، چھوٹی سی پہاڑی ہوتی ہے اس کو ٹیلا کہتے ہیں، ٹیلے پر چڑھ گیا، چھپ کر کے وہیں سے بادشاہ کے سواری کی جو ہے کا تماشا دیکھنے لگا۔ پیچھے تو بادشاہ کا جب لشکر گزرتا ہے تو پیچھے چند پیدل چلنے والے لوگ جو ہے وہ بادشاہ کے لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تاکہ لشکر سے کوئی چیز اگر گر پڑ جائے تو وہ اس کو اٹھاتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو بادشاہ کی سواری جب گزر رہی تھی، اس کا لشکر گزر رہا تھا، تو پیدل چلنے والے لوگ جب اس ٹیلے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرما دانی، ایک چھوٹا سا سرما دانی وہ زمین پر پڑا ہے۔ ایک اسی میں سے ایک شخص نے اس کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کہا مجھ کو سرما دانی ملی ہے، لاؤ میں اس کو کھول کر کے ذرا اپنی آنکھوں میں لگاؤں اور چیک کروں یہ کیسا سرما ہے، ہو سکتا ہے میری بینائی کچھ کمزور ہے، ہو سکتا ہے سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھ اچھی ہو جائے، روشنی واپس آ جائے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، راستے میں گری پڑی چیز کو یوں ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کو کسی کے اوپر آزما لو، اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد تم اپنی آنکھ میں لگانا، اگر فائدہ کرے گی ٹھیک ہے، ورنہ اگر کہیں نقصان کر دے تو پھر جو تم کو تھوڑا بہت دکھائی دے رہا وہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن کوئی جو ہے انسان نظر نہیں آیا۔ اوپر دیکھا تو ٹیلے پر شداد جو چھوٹا سا بچہ تھا بیٹھا ہوا تھا، اس کو ان لوگوں نے بلایا اور بلانے کے بعد سرمے دانی سے جو ہے نکال کر کے سرما اس کی آنکھ سے لگایا ہے۔ آنکھ سے سرما لگا ہے تو ایسا سرما تھا کہ وہ لگاتے ہی آنکھ میں شداد کے جو ہے چوتھا طبق وہ اس کے آنکھ کے سامنے روشن ہو گئے۔ وہ زمین کی طرف جب دیکھتا تھا تو اس زمین کے اندر جتنے خزانے اور جتنی چیزیں موجود ہیں وہ زمین کے اندر وہ ساری چیزوں کو دیکھ لیتا تھا۔ اب یہ جو ہے بڑا ہوشیار، بڑا چالاک تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو سرمے میں بڑا عجیب قسم کا سرما ہے، اس سے میرا بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ابھی اگر میں حقیقت بتا دوں گا تو یہ لوگ مجھ سے سرما واپس لے لیں گے، تو اس نے جو ہے اپنی آنکھوں کو
मसल करके चिल्लाना शुरू किया, कहा ऐ जालिमो तुमने मेरी आंख में क्या डाल दिया है, मेरी आंख तो जो है अब एकदम अंधी हो गई है, मैं आंख से देख नहीं पा रहा हूँ। चिल्लाना शुरू किया, शोर करना शुरू किया। इतना जब सुना वो बादशाह के साथ चलने वाले लोगों ने, तो वो सुरमे दानी को और सुरमा को वहीं फेंक करके सारे लोग छोड़ करके भागे। और भागने जब वो लोग दूर पहुंच गए, शद्दाद ने उस सुरमे दानी को उठाया है, उठाने के बाद अपने घर लाया, अपने माँ बाप को यानी जिन लोगों ने उसको पाला था उनको बताया पूरा माजरा। अब वो शद्दाद अपनी आंख में सुरमा लगा करके निकलता था। जमीन के अंदर जितने खजाने और जितने हीरे जवाहरात दफन थे कहीं कहीं, तो वो सारे लोग सारी चीजों को देखता और उसको खुदाई करा करके निकाल लेता। इसी तरह से उसने बहुत सारा मालो दौलत जो है इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी पूंजी इकट्ठा कर ली। अब उसके बाद फिर लोगों को जो है अपने बस में करने लगा, लोगों की दावत करता, लोगों की फरियाद रसी करता, लोगों के मुसीबतों में काम आता। लोग जो है उससे मोहब्बत करने वाले हो गए, उसके मुहब्बीन में से हो गए। अब जो है वो जब उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई, अब उसने अपनी फौज भी बनाना शुरू कर दिया। और जब लंबी चौड़ी फौज बना ली तो उसने जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। जहां जहां भी दूसरों की बादशाहत थी, वो सारे जो है लोगों को, सारे बादशाहों को अपनी ताकत के बलबूते वो सारे लोगों को मात दे करके, सारे लोगों को ज़ेर करके, सारे लोगों को हरा करके सारे लोगों की बादशाहत को अपना लिया। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा और एक वाहिद बादशाह बन गया। क्योंकि जो है चार शख्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। दो मुसलमान हैं और दो काफिर हैं। और काफिरों में जो नाम आता है वो एक शद्दाद का भी नाम आता है। तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला शद्दाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऊपर इतनी नवाज़त की, इतनी नवाजिशें की कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की बादशाहत इसको अता कर दी, इसको दे दी। अब ये जब पूरी दुनिया का बादशाह बन गया तो अब इसके जो है ज़हनो दिमाग में शैतानी दिमाग इसका जब उभार किया और इसके दिमाग में शैतान गर्दिश करने लगा, तो इसने अपने आप के खुदा होने का दावा कर दिया, खुदाई का ऐलान कर दिया। और जब खुदाई का ऐलान किया है तो उस दौर के जो बड़े बड़े उलमा थे, उस दौर के जो बड़े बड़े फुक़हा थे, उन लोगों ने इससे कहा कि ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है तुमको ये इतनी बड़ी दौलत अता की है, इतनी बड़ी बादशाहत अता की है, लेकिन अब तुम खुदाई का दावा कर रहे हो। खुदाई का दावा मत करो, बल्कि अल्लाह के ताबे फरमान रहो। मरने के बाद जो है ये सारी दौलत और सारी बादशाहत यही दुनिया में धरी रह जाएगी। मरने के बाद कोई चीज काम आने वाली नहीं है। अगर तुम अल्लाह के ताबे फरमान रह करके उसकी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारोगे तो मरने के बाद अल्लाह तुमको जन्नत अता कर देगा। लेकिन उसको अपनी दौलत का घमंड था, गुरूर था उसका। उसने पूछा कि ये जन्नत क्या चीज है? उलमा ने बताया कि ये जन्नत ये चीज है, जन्नत की ईंटें वो सोने और चांदी के होंगे। जन्नत में जो है हीरे जवाहरात से मसाले के तौर पर हीरे जवाहरात और जो है वो लगाए गए होंगे। इस तरह से जिस तरह से लोगों ने किताबों में पढ़ रखा था वो सारी चीजें उस शद्दाद के सामने बयान की है। और बयान करने के बाद अब शद्दाद जो है उन सारे लोगों का तमस्खुर बनाता, सारे लोगों का मजाक बनाता और कहता इतनी दौलत अल्लाह ने मुझको दी है कि मैं जो है इस तरह की जन्नत यहाँ जमीन पर बना दूंगा, इससे बेहतर की जन्नत जमीन पर बना दूंगा। चुनांचे उसने जो है 100 लोगों को, 100 अफसरान को अपने पास बुलाया है। और बुलाने के बाद एक अफसर को 1000 की फौज देता और कहता कि सारे लोगों को काम बांट दिया गया। और फिर जो है तकरीबन 100 मील से ज्यादा लंबा चौड़ा उसने अपनी जन्नत को बनाने का हुक्म दिया, जमीन के ऊपर जन्नत को बनाने का हुक्म दिया। अब वो जन्नत जो है कई साल की मेहनतों मशक्कत के बाद, कई साल की मेहनतों मशक्कत के बाद वो जन्नत जब तैयार हो गई है, अब वो जन्नत तैयार हो गई तो अब शद्दाद उसको देखने के लिए उसने ऐलान किया था कि पहले उस जन्नत के अंदर पहला शख्स मैं हूंगा जो उस जन्नत के अंदर एंट्री करूंगा, पहला शख्स मैं हूंगा जो उस जन्नत को देखने के लिए जाऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है। कई साल की मेहनतों के बाद जब वो जन्नत तैयार हो गई है, अब लोगों ने खबर भेजी बादशाह के पास, शद्दाद के पास कि आओ अपनी जन्नत को देख लो, अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लो। कहा ठीक है। लोगों ने सारे इंतजामात को कर लिए हैं। लोग शहर के लोगों को बुला दिया गया बादशाह के इस्तकबाल के लिए। बादशाह अपने शाही सवारी पर सवार होकर के वो जन्नत को देखने के लिए
کے لیے جنت کی طرف بڑھا ہے، اور جو ہی جنت کے گیٹ پر، چونکہ بہت لمبی چوڑی جنت تھی، بہت عالی شان اس نے جنت بنوائی تھی، جب اس جنت کے گیٹ پر پہنچا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی میری بنائے ہوئی جنت میں، بنوائے ہوئی جنت میں کوئی مجھ سے پہلے ٹہل رہا ہے۔ جب اس جو ہے گیٹ پر پہنچا ہے شداد، اور وہ گیٹ پر آ کر کے وہ شخص انسانی شکل میں آ کر کے کھڑا ہوا، تو شداد نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ میں نے تو سوچا تھا کہ پہلے جنت میں دیکھوں گا، اپنی بنوائی ہوئی جنت دنیا کی میں دیکھوں گا، اس کی زیارت میں کروں گا، لیکن تم کون ہو؟ یہاں اندر تم بغیر میری اجازت کے اس اندر کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ موت کا فرشتہ ہوں، مجھ کو ملک الموت کہا جاتا ہے، مجھ کو لوگ اسرائیل کہتے ہیں۔ کہا یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہو، کہا تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہو۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اب تو میری موت آ گئی ہے، موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، میری روح کو نکالنے کے لیے کھڑا ہے، وہ بادشاہ شداد جو ہے اپنے سواری سے نیچے آیا ہے، اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کہا ایک مرتبہ بس اتنی سی مہلت دے دو کہ میں ایک مرتبہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں ذرا ٹہل لوں، اپنی بنائی ہوئی جنت میں ذرا گھوم لو۔ لیکن فرشتے نے کہا، ملک الموت نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ابھی اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے آؤ۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل مجھے کرنی پڑے گی۔ حضرت ملک الموت نے اس شداد کی جو ہے روح کو اس کے جسم سے نکال لیا ہے، اور گیٹ کے اندر قدم رکھنے کی بھی نوبت نہیں آئی ہے، بلکہ گیٹ کے باہر ہی، اس بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے باہر ہی شداد نے جو ہے دم توڑ دیا ہے۔ بتاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، آج جو ہے ہم اپنی دنیا میں پونجی اکٹھا کرنے کے لیے ہم آج دنیا کے لہو و لعب میں مست ہے، دنیا کے کھیل کود میں مست ہے، دنیا کے تمام رنگینیوں میں مست ہے، دنیا کے تمام دکھاوے میں مست ہے۔ بتاؤ موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ کس کے لیے ہم اور آپ اکٹھا کر رہے ہیں؟ وہ زندگی، وہ گھر، ہمارا اصل گھر جو ہے وہ تو مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ تو بتاؤ اس گھر میں جانے کی تیاری ہم اور آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو سنو، ہمیں اور آپ کو اس چیز کا پیغام دیا جاتا ہے اللہ اور رسول کی زبان میں، قرآن و حدیث کے ذریعہ، کہ جو ہے اس دنیا میں رہو ٹھیک ہے، اس دنیا میں دنیا کماؤ ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو مت جانا، مست مت ہو جانا، بلکہ اس دنیا کی دولتوں کو اپنے جوتوں کی ٹھوکر پر رکھ کر کے تم اپنے آخری آنے والی منزل کی تیاری کیا کرنا۔ جب اس منزل کی تیاری کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دنیا سے جب ہمارا اور آپ کا جو ہے الوداعی، اس دنیا سے ہم اور آپ جو ہے رخصت ہو کر کے جائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لوگ ہمیں عاشق مصطفیٰ کہہ کر کے پکاریں گے، لوگ ہمیں غلام مصطفیٰ کہہ کر کے پکاریں گے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت دی، بادشاہت دنیا کی دی، لیکن اس کے باوجود جب اس نے اپنی جنت کو جا کر کے دیکھنا چاہا تو اللہ کا حکم ہوا موت کے فرشتے کو، ملک الموت کو، کہ جاؤ اس کی روح کو قبض کر کے لے آؤ۔ تو اللہ نے جو سوال پوچھا تھا حضرت ملک الموت سے، ارشاد فرمایا تھا کہ بتاؤ 2 مرتبہ کون سی جگہ ہے کہ تم کو لوگوں کے اوپر روح نکالتے وقت ترس آئی تھی؟ تو اس وقت حضرت ملک الموت نے کہا تھا کہ ایک تو وہ جو اس بچے کی ماں تھی، اس کی روح کو نکالتے وقت جو ہے مجھ کو اس وقت اس پر رحم آیا تھا، اور یہ کہ کئی سالوں کی محنت و مشقت کے بعد، کئی سالوں کی محنت و لگن کے بعد شداد نے اپنی جنت بنوائی تھی، لیکن اس جنت کو وہ دیکھنے نہیں پایا تھا، اور تیرا حکم ہوا کہ جاؤ اس کی روح کو قبض کر لو۔ جب اس وقت میں اس کی روح کو نکالنے کے لیے پہنچا تھا، جبکہ وہ اپنے بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر اور گیٹ پر کھڑا تھا، اس وقت جب مجھ کو حکم ملا کہ اس کو روح قبض کر لو، اس وقت مجھے اس پر رحم آیا تھا، ترس آیا تھا۔ ذرا آپ سوچیں اور غور کریں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، جو یہاں تک کہ اپنے خدائی کا دعویٰ بھی لوگوں نے کر بیٹھا، ایسے ایسے بادشاہ اس دنیا سے ایسے چلے گئے کہ ان کا نام و نشان بھی آج دنیا جو ہے ان کا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں، ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں۔ تو بتاؤ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ لوگ ہمیں یوں بھلا دیں گے
کہ 4 سے 5 दिन तक 10 दिन तक जो है हम और आप दुनिया की निगाह में जिंदा नहीं रह जाएंगे। जब इस दुनिया से आखिरी सफर होगा हमारा, तो फिर दुनिया भी हमें और आपको भूल जाएगी, और हमारी जिंदगियां जो है जब यहाँ दुनिया से खत्म हो जाएंगी तो फिर हमें कोई याद करने वाला नहीं होगा। लेकिन मुसलमानों, इसी दुनिया में रह करके अगर चाहते हो कि हम जो है एक नाम पैदा करके दुनिया में जाएं, इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमारा नाम बाकी रखें, हमारा काम बाकी रखें, हमारे मिशन को जिंदा रखें, तो फिर याद रखें इस दुनिया में रह करके इस तरह से चले जाओ कि दुनिया वाले याद करते रह जाएं आपकी अच्छाइयों को, आपके काम को, आपके अखलाक और किरदार को दुनिया वाले याद करते रह जाएं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मैंने बताया कि शद्दाद ने, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ी बादशाहत अता की, लेकिन वो मर गया, उसका काम, उसका तशख्खुस, उसका सब कुछ मिट गया दुनिया से। लेकिन बताओ सिद्दीक़ अकबर का नाम दुनिया आज क्यों नहीं भूल रही है? फारूक आजम का नाम दुनिया को क्यों याद है? उस्मान गनी का नाम दुनिया क्यों लेती है? मौलाए कायनात के नाम पर आज दुनिया अपनी जानें क्यों निछावर कर रही है? गौसे आजम के नाम पर आज दुनिया क्यों मर रही है? और आला हजरत के नाम पर आज लोग दीवाना वार क्यों फिर रहे हैं? तो ये सारी चीजें क्या है? तो आपको कहना पड़ेगा कि हो ना हो, अगर गुलामी मुस्तफा में रह करके हम अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सर्फ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा नाम भी हमारे जाने के बाद इस दुनिया में बाकी रहेगा। और पहले के ताजदार की जबान में ये आवाज आएगी, लहर में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए मुस्तफा जान रहमत ने जो हमें और आपको जिंदगी गुजारने का ढंग और सलीका बताया है, और सहाबाए किराम ने जो अमल करके दिखाया है, यकीनन हम सबको उस पर अमल करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह जब उस पर अमल करके हम इस दुनिया से जाएंगे तो फिर इस दुनिया में भी रह करके कामयाब रहेंगे, दुनिया से जाएंगे कब्र में रहेंगे वहां भी कामयाब रहेंगे, कब्र से उठेंगे हशर में जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहां भी कामयाबी हमारा और आपका कदम चूमते हुए नजर आएगी। इसलिए मुसलमानों, अपने अमाल की भी इस्लाह करो, अपने अमाल को भी दुरुस्त करो और अपने अकीदे को भी मजबूत रखो। ऐसा नहीं कि कोई अगर देख लिया कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जो है टोपी और लंबा चौड़ा कुर्ता पैजामा पहन के आ गया, बहुत लंबा चौड़ा जो है अमामा बांध करके आ गया, और आने के बाद फिर हमें और आपको सहाबा का, अहले बैत का, बुजुर्गाने दीन का गुस्ताख बनाने लगा, तो हम उसकी लंबी चौड़ी टोपी और लंबा चौड़ा कुर्ता पजामा में जो है मस्त होकर के बाकी सारी चीजों को मत भूल जाए, नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों के दामन से आप वाबस्ता रहे जो सही मानों में मसलके आला हजरत पर आज दिलजमई के साथ कायम दायम है। क्योंकि आज दुनिया में तरह तरह की तंजीमें, तरह तरह के लोग दुनिया में पाए जा रहे हैं। कोई आपको सहाबा का गुस्ताख बनाएगा, कोई आपको अहले बैत का गुस्ताख बनाएगा, कोई आपको बुजुर्गाने दीन का गुस्ताख बनाएगा, लेकिन मसलके आला हजरत ही एक ऐसा मसलक है जिस पर अमल करने वाले उलमा ना तो आपको सहाबा का गुस्ताख बनाएंगे, ना तो आपको जो है अहले बैत का गद्दार बनाएंगे, ना ही बुजुर्गाने दीन का गुस्ताख बनाएंगे, बल्कि ये मसलके आला हजरत पर अमल पैरा जो उलमा है, अगर उनके दामन से वाबस्ता रहोगे तो वो जहाँ मुस्तफा का इश्क आपके सीनों में, आपके दिलों में उतारेंगे, वहीं पर अजमत मुस्तफा को भी बताएंगे, वहीं पर अहले बैत का जो है आपको वफादार बनाएंगे, वहीं पर जो है बुजुर्गाने दीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का हमें और आपको आशिक बना करके इस दुनिया में जीने का, इस दुनिया में रहने का और इस दुनिया से जाने का हमें और आपको तरीका और सलीका सिखा करके इंशाअल्लाह वो रास्ता हमारे और आपके लिए हमवार करेंगे। इसलिए मुसलमानों, दुनिया के लहव लईब में मस्त रह करके, दुनिया के खेल कूद में मस्त रह करके अपनी जिंदगियों को सर्फ ना करो, बल्कि पहचानो ऐसे लोगों को जो आपको सहाबा का गुस्ताख बनाते हैं, पहचानो ऐसे लोगों को जो आपको अहले बैत का गुस्ताख बनाते हैं, पहचानो ऐसे लोगों को जो आपको औलियाए किराम का गुस्ताख बनाते हैं, और पहचान करके आप जो है उन्हीं लोगों के साथ रहो जो अपने सहाबा के भी वफादार हैं, जो अहले बैत के भी वफादार हैं, और जो औलियाए किराम के भी वफादार हैं। उन्हीं के दामन से अपने दामन को मजबूती के साथ जोड़े रहो और उन्हीं के जो है नक्शे कदम पर चलते रहो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इस दुनिया से जाएंगे और मैदान महशर में जब उठेंगे तो आला हजरत फरमाएंगे, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना
فرما ہے۔ حضرات گرامی، اب آئیے میں انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا جس مقصد کے تحت اس محفل کا انعقاد ہوا ہے اس جائز مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا، اور بالخصوص علی جناب مرحوم بسم اللہ صاحب کی روح کو مولا سکون و چین عطا فرما، انہیں ان کے تمام طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کو ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔